अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने वक्त निकाला। मुझे मालूम है आप लोगों का आजकल स्केड्यूल बहुत बिजी चल रहा है, तो इसके लिए सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट के फुटबॉल इलेक्शंस बहुत कामयाबी से होने के बाद हम प्रोविंशियल इलेक्शंस की स्टेज पे पहुँचे। प्रोविंशियल इलेक्शंस हमने पिछले हफ्ते कंप्लीट करवाए और इसमें 4 प्रोविंसेस और 3 टेरिटरीज़ के इलेक्शन हुए। 4 प्रोविंसेस और 3 टेरिटरीज़ यानी कि गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर एंड इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी। तो ये 7 इलेक्शन हमने पिछले हफ्ते में कंडक्ट किए जो नहायत ही खुश असलूबी और एक पुरफ़िज़ा मकाम में इलेक्शंस हुए। इलेक्शंस के नताइज ये बताते हैं कि वो बहुत हॉटली कंटेस्टेड थे। इलेक्शंस के रिज़ल्ट्स जो प्रेसिडेंट जिन मार्जिनस के साथ इलेक्ट हुए, एक प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए सूबे में 12 और 13 वोट मिले दोनों कैंडिडेट्स को, सो एक वोट के डिफरेंस से। इसी तरह पंजाब में 17 और 21 का था, 2 वोट्स का डिफरेंस था। इसी तरह केपी में 10 और 12 का वोट काउंट था जिससे इलेक्ट हुए। AJK में पहला राउंड ड्रॉ हुआ, सेकंड राउंड ड्रॉ हुआ, GB अनअपोज था और ICT क्योंकि सिंगल कैंडिडेट है तो वही नॉमिनेट होते हैं। तो मैं तमाम फुटबॉल कम्युनिटी को मुबारकबाद पेश करता हूँ जो उन्होंने जोश और वल्वले से इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, अपना मैंडेट दिया अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को। और अब इस स्टेज के बाद इंशाअल्लाह ताला हम फेडरेशन की इलेक्शंस की तरफ अब बढ़ रहे हैं। तो वंस अगेन मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत ही अच्छे फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस हुए और अगर आपका कोई भी सवाल है तो प्लीज़। इलेक्शंस की रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट है, उसका एक प्रोसेस है जो PFF के आइन में दिया हुआ है, तो हम उस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। तो जो कैंडिडेट्स की अनाउंसमेंट है वो कल इंशाअल्लाह ताला प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद कल हो जाएगी। ट्रांसपेरेंसी के तमाम जिम्मेदारियों को सामने रखते हुए हमने हॉल में बैलेट बॉक्सेस खोल के काउंट उसी वक्त कर दिया था। तो तमाम जो कैंडिडेट्स मौजूद थे उनके सामने इलेक्शंस के वोट का रिज़ल्ट तो आ गया, बट जो फॉर्मली हम अनाउंस कर सकते हैं वो प्रोसेस के बाद है, वो हम कल इंशाअल्लाह ताला तमाम नाम लिस्टों के साथ आपको भेजेंगे। ट्रिकी अभी प्रोविंशियल इलेक्शन तो हो गए, डिस्ट्रिक्ट भी हो गए सक्सेसफुली, अभी ट्रिकी फेज़ में आप जा रहे हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है उसमें पूरी मतलब है कि डाउट भी है और इंटरप्रिटेशन भी एक तरह से इंटरप्रेट करता है, दूसरी तरह जो एलिजिबिलिटी है प्रेसिडेंसी के लिए, तो किस तरह इसको मैनेज कर रहे हो और जो रूल्स आप बना रहे हो कब डिस्क्लोज करोगे? परफेक्ट। आई थिंक जो इलेक्शन में सबसे ज़्यादा ट्रिकी मसला था वो ये है कि वोटर लिस्ट क्या है और कौन वोट दे सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रोसेस हमने बहुत अच्छी तरह नेविगेट किया और तमाम कम्युनिटी उससे बहुत खुश है। जहाँ तक तो प्रेसिडेंट के इलेक्शंस का ताल्लुक है, कॉन्स्टिट्यूशन उसमें कुछ चीज़ें बयान करती है आर्टिकल 38 में। एज अ नॉर्मलाइजेशन कमेटी हम फीफा से इन कोऑर्डिनेशन है, जो ही वो हमें अपना इंस्ट्रक्शंस देंगे तो उन इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक हम इन नेक्स्ट सेट ऑफ इलेक्शंस को मुकम्मल करेंगे। फीफा ने कमिट किए हुए पे करने के लिए, PFF की फंडिंग फीफा ही करती है, फीफा ने कमिट किए हुए प्लेयर ड्यूज़ लेने पे फीफा वो ड्यूज़ पे करेगी। मुझे इसमें मेरे दिल में कोई शक व शुबा नहीं है कि वो पे होंगे या नहीं। तो NC के टेन्योर में अगर उन्होंने दिसंबर से 15 से पहले रिलीज़ किए तो देन वी विल जो भी फीफा का प्रोसेस है उसके थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होंगे, वरना जब नई बॉडी आएगी, जब अकाउंट खुलेंगे फिर उन अकाउंट में फंड आएंगे, फिर नई बॉडी का एक प्रोसेस बनेगा तो फिर रिलीज होंगे। वो तो फिर नई बॉडी आपको बेहतर बता सकती है। मेरे दिल में कोई शक व शुबा एक सेकंड, 2 सवाल इकट्ठे होते हैं मुश्किल होते हैं। गाड़ियों का ये है कि अभी जिसने वो चोरी की हुई है, मैं दुआ करता हूँ वो वापस दे दें, वो दे देंगे तो नई बॉडी के पास आ जाएगी। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का प्रोसीजर क्या है? प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का प्रोसीजर ये है कि जो आइन में लिखा हुआ है कि उसके पास 2 महीने का टाइम है कि वो अपना कैंपेन चला सकें। 2 महीने के बाद फिर एक वोटिंग का प्रोसीजर है, जब प्रेसिडेंट कौन लड़ सकता है वो आर्टिकल में दिया हुआ है।
اور پہلے ووٹنگ راؤنڈ میں 2/3 میجورٹی ان کے پاس ہونی چاہیے ووٹس کی, اور اگر نہ ہو تو پھر سیکنڈ راؤنڈ میں 51% ایبسولوٹ میجورٹی ہونی چاہیے. عالم صاحب ایک کویشچن آپ سے تھا کہ ہم نارملائزیشن کمیٹی جو ہے ہم فیفا کی انسٹرکشنز یا ڈائریکشنز کے مطابق ہی چلتے ہیں. جن انسٹرکشنز کا انتظار ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ آئین میں تو پریزیڈنٹ کے الیکشن کے بارے میں کچھ لکھا ہوا ہے, لیکن جو رولز اور پروسیجر بننے ہوتے ہیں وہ آئین میں نہیں دیے ہوئے, وہ پھر ہم فیفا سے ہی کوآرڈینیٹ کرتے ہیں. جو ہی وہ رولز اور پروسیجرز ہمیں دے دیں گے تو ہم ایگزیکیوٹ کرنے کی ایبلٹی میں آ جائیں گے. مالک صاحب یہ پروسیس سارا کب تک کمپلیٹ ہو جائے گا اور آپ کب تک ہینڈ اوور کر دیں گے؟ جی بالکل, اور میں اسی سوال کا جواب دے رہا تھا. جو ہمارا مینڈیٹ ہے انشاءاللہ تعالی ڈسمبر 15 2024 تک ہے. مجھے امید ہے کہ اس سے پہلے نہ صرف یہ پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا بلکہ ہم ہینڈ اوور کر کے ایک ایمیکیبل انوائرمنٹ میں نئی مینجمنٹ کو ویلکم کریں. ارون صاحب یہ بھی بتائیے گا کیا جو نئے پریزیڈنٹ کا الیکشن ہوں گے آپ اس میں کینڈیڈیٹ ہوں گے؟ میں اس میں کینڈیڈیٹ نہیں ہوں. اچھا, یہ کوئی بھی ایم سی کا رکن نئے سیٹ اپ میں آ سکتا ہے؟ دیکھیں جو نیا سیٹ اپ ہے وہ ایک بہت وسیع سبجیکٹ ہے. جو پریزیڈنٹ کا الیکشن ہے اس میں کون کنٹیسٹ کر سکتے ہیں یہ آرٹیکل 38 میں کلیئرلی کیا ہوا ہے. جو انہوں نے مجھ سے سوال پوچھا آپ آ رہے ہیں یا نہیں, اس کا میں نے جواب دے دیا ہے. باقی اگر کوئی بھی ایڈوائزری کیپیسٹی ہو سکتی ہے, کمیٹی ہو سکتی ہے, ہزار رولز ہیں. آف کورس ہم ساروں کو فٹ بال سے محبت ہے, ہم چاہتے ہیں ہم فٹ بال کی خدمت رکھیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ میں چاہتا ہوں کہ لوگ انوالو رہیں, انگیج رہیں فٹ بال آگے. ہم سب جو باتیں ہوں گی مجھے سننے میں یہ آ رہا ہے کہ آپ سیکریٹری کے طور پر سامنے آئیں گے کہ میں کیا الیکشن کے بعد آپ طور سیکریٹری جو باتیں سننے میں آ رہی ہیں. باتیں بہت سننے میں آتی ہیں, بٹ اللہ کا بہت شکر ہے کہ اکثر جو باتیں سننے میں آتی ہیں وہ سچ نہیں ہوتی. اسی سوال میں یہ ہے کہ جب الیکشن ہو جائے گی اس کے بعد آپ کا پی ایف ایف میں کوئی رول ہوگا؟ جہاں تک تو میرا رول ہے فیفا کے ساتھ وہ کنٹینیو ہو بھی سکتا ہے, بٹ یہ ڈیسیجنس فیفا کے ہیں, فیفا ایڈوائز کر سکتا ہے. میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. پی ایف ایف کے اندر میرا کوئی رول ہوگا نہیں. آپ تو میں کہا کہ مجھے بالکل ٹھیک بیان کیا گیا تھا, اور جب میں نے اپنی پوری فیکٹس پریزنٹ کی اپنے اپیل پروسیس میں تو میں اس میں کامیاب ہوا, اپیل میری منظور کی گئی. سو بالکل جو پابندیاں لگی تھیں, کچھ لوگوں نے اپیلز بھی فائل کی ہیں, وہ اپیلز ہم نے کمپلیٹلی سنی بھی ہیں, اور ان اپیلز کے بعد کچھ لوگ پہ سے وہ پابندی ہٹ گئی اور کچھ لوگوں پہ وہ کنٹینیو کر رہی ہے. وہ سب مخصوص لوگوں اپنے بیان ختم کیا ہے, کچھ کے اپیلیں پر ہیں وہ کچھ جواب نہیں دے رہے. چند لوگ اپنے اشرف کو اپنے بیان تھا اس پہ کھولا, داعش صاحب پہ کھولا, باقیوں پہ آپ نے کچھ نہیں کیا. ہاں جی, یہ ممکن ہے کہ کچھ اپیلس کے پروسیس ابھی آن گوئنگ ہو. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ کمیٹی ہوتی ہے, میں نہیں کرتا نہ ہی مجھے معلوم ہوتا ہے. تو وہ انڈیپینڈنٹ کمیٹی نے تمام جو فیصلے بھی کیے وہ بھی انہوں نے کمیونٹی کی کمپلینٹس کے اوپر کیے, اس سے بھی ہماری طرف سے کوئی اس میں نہیں گیا تھا. اینڈ سو جو بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ ایک پروسیس کے تھرو ہوتے ہیں, اور وہ پروسیس بہت فیئر ہے. اور جتنے بھی لوگ اس پروسیس میں شامل ہیں, جیسے کہ میں نے آپ کو ایک مثال بھی دی, وہ اس پروسیس سے اوور آل بہت خوش ہیں. ارون صاحب یہ بھی بتائیے. جو کہ فیفا کی طرف سے ہونے تھے ہم صرف وہی کھیلے ہیں, اور اس کے علاوہ ہم اپنے طور پر کوئی انیشیٹ نہیں کر سکے. ہاں جی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی انسان جو کام کر رہا ہوتا ہے وہ ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ کام مزید ہو سکتا تھا. جہاں تک تو نیشنل لیول کمپٹیشن ہے اور فٹ بال نہیں ہو رہی, میں اس کو کلیریفائی کر دیتا ہوں. پاکستان نے اس مدت میں 37 انٹرنیشنل گیمز کھیلی ہیں, مین, ویمن, یوتھ, ایج کیٹیگری لوگوں. اوبیسلی اتنے کمپٹیشن ہم ساروں کو پتہ ہے کہ ہم بہت سال بھی جمع کر لیں, پچھلے 20 سال بھی جمع کر لیں تو ہم نے اتنے نہیں کھیلے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں پہلی دفعہ آفیشلی فٹ بال ہوئی ہے ہر ڈسٹرکٹ میں, جو کہ ریکارڈڈ ہے پی ایف سی کنیکٹ کے تھرو. تو اوور 3000 گیمز ہم نے کنڈکٹ کیے ہیں. سو پورے پاکستان میں فٹ بال آج کے دن بھی چل رہی ہے. اس کے علاوہ ہم نے ویمنس چیمپئن شپ کرائی, نیشنل چیلنج کپ کرائے, آل پاکستان ڈسٹرکٹ چیمپئن شپ جیسا کہ میں نے بتایا چل رہی ہے. اس کے علاوہ فٹ سال پہلی دفعہ ہوا, فٹ سال بین پاکستان ہوا ہے, 5 ڈفرینٹ سینٹرز میں ہوا ہے, مینس کا بھی ہوا ہے, ویمنس کا بھی ہوا ہے.
تو ڈومیسٹک لیول پہ فٹ بال بے انتہا کھیلی گئی ہے. ہاں یہ ٹھیک ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں لیگ, جس کو ہم پہلے کہتے تھے, شاید اس فارم میں نہیں ہوئی, لیکن کیا وہ فارم صحیح تھی یا نہیں تھی, اس کو اسٹڈی کرنا ضروری ہے. اور وہ نہیں تھی, نہ وہ آئین کے مطابق تھی, نہ وہ گلوبل فٹ بال رولس کے مطابق تھی. بٹ دیر از بین اے ٹن آف ڈومیسٹک فٹ بال. ضرور شاہد صاحب میں تھوڑا سا اگر مجھے آپ جو لیگ کی پرٹیکولرلی آپ بات کر رہے ہیں وہ نارملی 5 سے 6 مہینوں پہ مشتمل ہوتی ہے. تو ایک وجہ اس کے اندر یہ بھی رہی ہے کہ ہمارا چونکہ مینڈیٹ بمشکل اتنی دیر کے لیے ایکسٹینڈ ہوتا رہا, تو ہم کسی وقت بھی اس کو اس طرح پلان نہیں کر سکے, ماں سوائے یہ آخری ٹرم کے جس کے اندر پھر سارا کچھ ہم نے الیکشن کے لیے کرنا. تو ایک ریزن یہ بھی تھی. اور دوسرا جو ہارون صاحب نے بتایا وہ بھی ویلڈ بات ہے کہ اس کا فارمیٹ بھی اس کو ری شیپ کرنے کی. جی